محترم سامعین گرامی، انسان اپنی زندگی میں بہت سے موقعوں پر، مقامات پر اسباب اور وسائل ان کی عدم موجودگی کا اور کمزوری کا شکار ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بے بس سمجھتا ہے، اور ایسا زندگی میں بار بار ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اکیلا سمجھتا ہے، کمزور سمجھتا ہے اور بہت سے مسائل میں گھرا ہوا سمجھتا ہے۔ اس کو ہر طرف مشکلات نظر آتی ہیں، بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے اور کئی قسم کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ اب ان سے کوئی چھٹکارا ممکن نہیں ہے۔ بظاہر حالات ایسے نظر نہیں آتے کہ میں ان سے کبھی نکل سکوں گا، لیکن ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو ہر قسم کے مسائل، پریشانیاں، دکھ، درد، بیماریاں اور مایوسیاں ختم کرنے پر قادر ہے۔ تو ایسے موقعوں پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق، اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آدمی کے پاس اسباب وسائل ہوں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور اسی پر اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ اور اگر اسباب اور وسائل نہ ہوں، پھر تو سارا اعتماد، سارا بھروسہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہے۔ تو یہ ہماری ضرورت ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے کہ ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں گڑ گڑائیں۔ اور یہ ایک مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے، بہت بڑا وسیلہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے اور سہارا ہے، جو ہر موقع پر انسان کے کام آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کے ہاتھ میں مکمل اختیارات ہیں، وہ مسبب الاسباب ہے، اس سے جو چیز بھی مانگی جائے وہ اس کا دینے پر قادر ہے۔ اگر کمی ہے تو ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ورنہ وہ تو حکم دیتا ہے، بلکہ خوش ہوتا ہے جب اسے مانگا جائے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ فرمایا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ،
اور تمہارے رب کا فرمان ہے مجھے پکارو، مجھ سے دعائیں کرو، مجھ سے سوال کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو، پکاروں کو، سوالوں کو قبول کروں گا، ان کو پورا کروں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مانگنے کا حکم بھی دیا ہے اور اس کو پورا کرنے کی تسلی بھی دی۔ اور دوسری جگہ پر فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں، سوال کریں، تو ان کو بتا دو کہ میں بالکل قریب ہوں اور پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے۔ کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے، کوئی جگہ کی پابندی نہیں ہے، جس جگہ بھی جس وقت بھی وہ مجھے پکارے، مجھ سے مانگے، دعا کرے، میں اس کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں۔ تو دعا جو ہے اس کا حکم دیا گیا ہے اور اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کہ کوئی چیز بھی دعا سے بڑھ کر اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے، معزز نہیں ہے، اکرام والی نہیں۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ دعا کرنے پر دعا کرنے والے کا خیال رکھتے ہیں، اس کی دعا کو سنتے ہیں، اس کی دعا کو پورا کرتے ہیں۔ اور ترمذی شریف کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگتا نہیں، سوال نہیں کرتا، دعا نہیں کرتا، اللہ تبارک تعالیٰ اس پر ناراض ہوتے ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ دعا کی کتنی اہمیت ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ کتنی پسند ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ سخی ہیں، وہ عطا کرنے والے ہیں، دینے والے ہیں، تو جتنا اس سے مانگا جائے اتنا زیادہ وہ خوش ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ قضاء کو، تقدیر کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے۔ اس سے دعا کی اہمیت کا اندازہ لگا کہ بظاہر جو چیز آدمی کو ناممکن نظر آئے وہ دعا سے ممکن ہو جاتی ہے، اور آدمی سمجھتا ہو کہ اس مصیبت سے، پریشانی سے، بیماری سے اب نجات نہیں ہو سکتی، کوئی صورت نہیں ہے بچنے کی، تو دعا سے وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ ختم کر دے۔ جہاں سے کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو وہاں اللہ تبارک تعالیٰ راستے نکال دیتے ہیں، بچنے کی، نکلنے کی راہیں بتا دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں۔ اتنا دعا کا اثر ہوتا ہے۔ 3 مشہور غار میں پھنسنے والے آدمیوں کا قصہ بخاری مسلم کے اندر موجود۔ تو کسی کو کوئی علم نہیں ہے کہ اس غار میں کوئی آدمی پھنسا ہوا ہے اور اس کی جان خطرے میں ہے اور اس کو مدد کی ضرورت ہے۔ ان کی جو غار کا دروازہ تھا
وہاں پر طوفان کی وجہ سے پتھر آ کر گر گیا، دروازہ بند ہو گیا، اب کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، کسی کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ غار کے اندر کوئی پھنسا ہو۔ تو بظاہر سوائے موت کے انتظار کے اور کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، لیکن وہاں پر بھی دعا کام آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا کام آیا، اللہ سے مانگنا کام آیا۔ تو تینوں نے باری باری دعا کی اور آہستہ آہستہ پتھر جو ہے وہ غار کے منہ سے سرک گیا، ہٹ گیا، اور وہ زندہ سلامت باہر آ گئے اور اپنے سفر پر روانہ ہو۔ تو یہ دعا کا اثر ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اب بظاہر تقدیر تو یہی ہے کہ غار کے اندر آدمی پھنسے ہوئے ہیں، 1-2 دن کے بعد مر جائیں گے بھوک اور پیاس کی وجہ سے، کسی کو پتہ ہی نہیں، لیکن اپنے آپ پتھر جو ہے اب ایک طرف ہو جاتا ہے دعا کرنے کے۔ بے شمار مثالیں ہیں جو آدمی کو حوصلہ دیتی ہے، تسلی دیتی ہیں کہ آدمی کو کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور دعا کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ کوئی چیز بظاہر ناممکن نظر آتی ہو اس کی بھی آدمی کو دعا کرنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکا گیا، اب یہاں پر بھی کوئی صورت نظر نہیں آتی بچنے کی، پھینک دیا گیا، اور پھینکنے والے بھی 1-2 آدمی نہیں، پوری حکومت ہے، پوری فوج ہے، پورا ملک ہے۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، حسبی اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، میرا کوئی ساتھی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، میرا رب میرے لیے کافی ہے، حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، اور وہ بہترین کارساز ہے، کام بنانے والا ہے، بگڑیاں سنوارنے والا ہے، مشکلات سے نکالنے والا ہے۔ تو یہ آگ کے اندر کودتے ہوئے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی۔ تو بظاہر تقدیر یہی نظر آتی ہے کہ یہ بچ نہیں سکیں گے، جل جائیں گے، کوئلہ بن جائیں گے، لیکن وہ زندہ سلامت وہاں سے نکل گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، سمندر کے اندر وہ داخل ہو جاتے ہیں اور پیچھے فرعون کی فوجیں جو ہیں ان کو مارنے کے لیے، پکڑنے کے لیے پہنچ رہی ہیں، اور آگے سمندر ہے۔ تو اب بھی تقدیر یہی نظر آتی ہے کہ یا تو فرعون کے ہاتھوں مریں گے یا پانی کے اندر ڈوبیں گے، لیکن انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، ان ربی معی، کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے بچائے گا، میری رہنمائی کرے گا، مجھے نکلنے کا راستہ دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف ان کو بچایا بلکہ جو ان کو پکڑنے آئے تھے ان کو بھی ختم کیا، ایک ہی پانی کے اندر، ایک ہی سمندر کے اندر، اسی راستے میں سے ان کو زندہ سلامت نکال دیا، بچا لیا، اور انہی راستوں پر فرعون کو اور اس کی فوج کو غرق کر دیا۔ یہ ہے دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی دعا کا جو حکم ہے، جو وسیلہ ہے، اس کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ دعا کا تعلق ہمیں مضبوط اور قائم رکھنا چاہیے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان ربکم
حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، کہ تمہارا رب بڑا شرم والا ہے، بڑا سخی ہے، جب کوئی اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹاؤں، اس کو خالی پھیر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا گوارا نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے۔ تو یہ بھی دعا کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو واضح، اور دعا ہر صورت میں فائدہ دیتی ہے، قبول ہوتی ہے، البتہ اس کی صورتیں مختلف ہیں، اس کے قبول ہونے کی صورتیں مختلف ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جو ہم نے مانگا ہے، جو ہم نے دعا کی ہے، اسی طرح وہ پوری ہو جائے، یہ قبولیت، یہ تو سب کو سمجھ آتی ہے کہ دعا منظور ہوگی، قبول ہوگی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ بھی دعا کی قبولیت کی شکلیں اور صورتیں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ بعض کا وہ دعا ہو بہو اسی طرح قبول نہیں ہوتی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اپنی حکمت کے پیش نظر، کیونکہ انسان تو غیب نہیں جانتا، وہ تو بظاہر جو اس کو اچھی چیز نظر آتی ہے اس کا سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے فی الحال وہ چیز فائدہ مند نہ ہو، تو چونکہ اس نے دعا کی ہے تو دعا رائگاں نہیں جاتی، قبول ہوتی ہے، تو اس چیز کے دینے کی بجائے، اس کی دعا کو اسی طرح قبول کرنے کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کسی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، اس کے بدلے کے طور پر، متبادل کے طور پر کسی مصیبت اور پریشانی سے نجات دے دیتے ہیں۔ تو یہ بھی دعا کی قبولیت کی ایک شکل ہے۔ اور ایک اور شکل یہ کہ جو دعا بظاہر دنیا میں آدمی سمجھتا ہے کہ قبول نہیں ہوئی، وہ اس کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی، اس کا اجر و ثواب قیامت والے دن اس کو ادا کیا جاتا ہے کہ تم نے اپنے رب کو پکارا تھا، یہ دعا مانگی تھی، یہ سوال کیا تھا، یہ تمہیں نہیں ملا، تم نے صبر کیا، برداشت کیا، اس کی جگہ پر تمہیں اتنا زیادہ اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی دعا کی قبولیت کی ایک شکل ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ دعا رد نہیں ہوتی، ضائع نہیں جاتی، کسی نہ کسی صورت میں انسان کو وہ ضرور فائدہ دیتی ہے۔ اس لیے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ایک شکل ہے۔ الدعاء والعبادہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ دعا یہ عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا یہ عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی مشکلات، ضروریات رکھنا اور ان کے حل کی دعا کرنا، سوال کرنا، یہ عبادت ہے۔ تو اس کو کرتے رہنا چاہیے۔ اور دعا کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آداب بھی بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو یقین کے ساتھ کرے، پختگی کے ساتھ کرے، اعتماد کے ساتھ کرے، یہ نہ کہے کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو یہ چیز مجھے دے دے، ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اگر تو چاہے کے بغیر کہ یا اللہ مجھے یہ چیز چاہیے، یہ چیز مجھے دیجئے، یہ سوال کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی، وہ چیز دے یا نہ دے، یا اس کی جگہ پر کوئی اور چیز دے دیں، یا اس کی جگہ پر کوئی
پریشانی مسئلہ وہ ختم کر دیں جو مستقبل میں پیش آنے والا ہے، یا اس کی جگہ پر قیامت والے دن اجر و ثواب وہ اس کو ذخیرہ کر لیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے۔ لیکن جب مانگے تو آدمی یقین کے ساتھ مانگے اور نہایت توجہ کے ساتھ مانگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کی دعا قبول نہیں کرتے جس کی دعا کے اندر توجہ نہ ہو اور اس کا دل غافل ہو، ادھر ادھر خیالات میں مشغول ہو، اس کو کوئی احساس نہ ہو، کوئی اس کو خیال نہ ہو کہ میں کس کے سامنے بیٹھا ہوں، کس سے مانگ رہا ہوں، کیا مانگ رہا ہوں، یہ اس کو خیال ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اس طرح کے غافل دل والے آدمی کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتے، بلکہ پوری توجہ کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اور دعا کے آداب میں سے یہ ادب بھی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی جائے، اس کی حمد بیان کی جائے، اس کی بڑائی عظمت بیان کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جائے، اور اس کے بعد اپنی ضرورت پیش کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا جائے، مانگا جائے۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا ادب بیان فرمایا۔ اسی طرح فرمایا کہ آدمی جس طرح اپنے لیے دعائیں کرتا ہے، اسی طرح اس کو دوسروں کے لیے بھی، اپنے بھائیوں کے لیے بھی، رشتہ داروں کے لیے بھی، دوست احباب کے لیے بھی، سارے مسلمانوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور دعا جو قبول ہوتی ہے ان میں سے یہ دعا بھی خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہے کہ جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے، ایسی دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے، اور ایسی دعا کرنے کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ آمین کہتا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے وَلَكَ بِمَثَلٍ کہ تمہارے لیے بھی اس کی مثل ہے۔ یعنی جو آدمی دوسرے کی خیر خواہی اور بھلائی کے لیے دعا کرے، فرشتہ آمین کہنے کے ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ اس طرح کی بھلائی، اس طرح کی خیر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی عطا فرمائے۔ گویا کہ دوسروں کے لیے دعا کرنے میں اپنا فائدہ بھی ہے کہ فرشتہ ہمارے لیے بھی وہی دعا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔